پاکستان کا نیوز چینل ایک غلط ماڈل کے اوپر کھڑا ہوا. کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا کہ حکمرانوں کے پاس اتنا کچھ تھا چھپانے کے لیے اور میڈیا ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتا رہا کہ جناب آپ جتنا کہیں گے ایکسپوز کریں گے. You are fake news. یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کی ایکسٹینشن ہے چونکہ پچھلی ویڈیو میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ پیمرا موجود ہے اور عدالتیں بھی موجود ہیں. اگر میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اگر میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو یہ ادارے ان چیزوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پیمرا اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے اور ہم نے پیمرا کو بہت ساری جگہوں پہ ایکشن لیتے دیکھا. ہم نے پیمرا کو شو ہوسٹ کو بین کرتے دیکھا، ہم نے پیمرا کو ٹاک شو بین کرتے دیکھا اور ہم نے پیمرا کو پورے نیوز چینلز کو بین کرتے دیکھا. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ لاہور میں ایک 24 نیوز ہے جس کو پیمرا نے 2 مہینوں کے لیے بند کر دیا، بین کر دیا. اب ہوا یہ کہ اس چینل سے اس طرح کا سٹف آن ایئر جا رہا تھا جو دیکھنے والوں کے لیے، واچرز کے لیے ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہا تھا. اس طرح کی چیزیں وہاں سے آن ایئر جا رہی تھیں جو عوام میں انتہا پسندی کو پروموٹ کر رہی تھی. لہٰذا پیمرا نے ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف 2 مہینوں کے لیے اس چینل کو بین کیا بلکہ اس چینل سے جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر اس واقعے کا جواب بھی طلب کیا کہ چینل نے ایسا کیوں کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ARY پہ جو کاشف عباسی کا پروگرام آتا تھا آف دی ریکارڈ، اس کو بھی بین کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اس پروگرام میں PTI کے ایک وزیر ہے فیصل واوڈا صاحب، وہ جوتا لے کے آگے اور آن ایئر انہوں نے سب کو اس پروگرام کے ذریعے جوتا دکھا دیا. پیمرا نے ایکشن لیتے ہوئے اس پروگرام کو بین کر دیا. پیمرا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں صحافت کے سٹینڈرڈ کو بری طرح سے مجروح کر رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں زینب قتل کیس ہوا تھا جس میں ایک بچی کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. اس پورے واقعے پہ بات کرتے ہوئے مشہور جرنلسٹ ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے جو اس جرم کا مرتکب ہوا ہے، جو مجرم ہے، وہ شخص باقاعدہ ایک پورنوگرافی گینگ کا ممبر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس شخص کے 37 سے زائد فورن اکاؤنٹس ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس پورے واقعے میں پنجاب گورنمنٹ کا ایک جو وزیر ہے وہ بھی شامل ہے. اب یہ ساری چیزیں حقائق سے متضاد تھیں. پیمرا نے ایکشن لیتے ہوئے اس شو ہوسٹ کو، اس جرنلسٹ کو، ڈاکٹر شاہد مسعود کو بین کر دیا تھا. نہ صرف بین کیا بلکہ ان کو جیل بھی جانا پڑا، ان کو ہتھ کڑی لگی اور یہ سارا واقعہ ہم نے ہوتے دیکھا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پیمرا انہی چیزوں پہ ایکشن لیتا ہے جو چیزیں وربل ہوں، جو چیزیں کلیئر کٹ ہوں. اس کی مثال آفتاب اقبال نے کہا کہ بہت سارے میڈیا چینلز، میڈیا مالکان، شو ہوسٹ اور خبر نشر کرنے والے ادارے اس طرح کے ہیں جو پچھلی حکومتوں سے رشوت لیتے رہے ہیں. اس کے عوض انہوں نے حکمرانوں کے راز چھپائے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ سب کے سب انصاف کے کٹگرے میں آئے؟ کیا ان سب کے خلاف ایکشن لیا گیا؟ کیا وہ سب میڈیا چینلز کو بین کیا گیا؟ کیا ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی؟ تو جواب آئے گا نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو بیس بنا کر میڈیا خبر نشر کرتا ہے. سب سے پہلا ہے اینگل آف دا سٹوری. اینگل آف سٹوری یعنی کہ آپ کسی خبر کو نشر کر رہے ہیں تو وہ کس اینگل پہ آپ نے نشر کرنی ہے، کس بنیاد پہ آپ نے نشر کرنی ہے. آپ 3 اکتوبر 2020 9 PM کا نیوز بلیٹن اٹھا لیجئے. ARY نیوز اور جیو نیوز نے ایک ہی خبر کو نشر کیا، لیکن اس خبر کو نشر کرنے کا جو اینگل تھا وہ دونوں چینلز کا ڈیفرنٹ ہے. خبر ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. 3 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے رسپانس میں PMLN نے لاہور میں ایک جلسہ کیا تھا. جیو نیوز نے اس خبر کو بیان کرتے ہوئے
ہیڈ لائن لگائی کہ پی ایم ایل این کا لاہور میں پاور شو، اور آگے بتایا گیا کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے جلسے میں جو بیانات دیے اور جو تقاریر کی تھی ان کے جو بیانات کو وہاں پہ نشر کیا گیا ون بائی ون۔ اس کے علاوہ جو اے آر وائی نے اس خبر کو جو نشر کیا وہ اس انداز سے کیا کہ نون لیگ کا ایک بار پھر لسانیت کارڈ کھیلنے کی کوشش، اور پھر آگے خواجہ سعد رفیق کے بیان کو جو ہے نشر کیا گیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجابیوں جاگو، شہباز شریف کی گرفتاری سارے پنجابیوں کی گرفتاری کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو جیو نیوز ہے اس کا جو خبر نشر کرنے کا اینگل ہے اس سے نون لیگ کو تقویت مل رہی ہے۔ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اسٹرینتھن ہے، کہیں بھی اپنا پاور شو کر سکتی ہے، اس کا ووٹ بینک ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، لہٰذا نون لیگ کا نیریٹو جو ہے وہ اس سے بوسٹ اپ ہو رہا ہے، نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے جیو نیوز کی خبر سے۔ دوسری طرف اے آر وائی نیوز نے جو خبر دی، جو ہیڈ لائن لگائی، جو ان کا اینگل ہے اپنی نیوز کو نشر کرنے کا، اس سے نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہے، چونکہ نون لیگ نے اس میں لسانی بنیادوں پہ ملک کو توڑنے کی بات کی ہے۔ اب اینگل آف نیوز کی بیس پہ جب آپ نیوز کو نشر کر رہے ہیں، ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نیوز کسی کے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور جب پیمرا اس پہ سوال کرے گا میڈیا سے کہ یہ نیوز اور اینگل آف نیوز اس طرح کا کیوں ہے، تو میڈیا چینل نے یہی کہہ دینا ہے، مالکان نے یہی کہہ دینا ہے چونکہ یہ ہماری جو ہے وہ پالیسی میں شامل ہے یا پالیسی میں شامل نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس طرح کا اینگل آف نیوز رکھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جس کو اس طرح کے اینگل آف نیوز سے فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ اس میڈیا چینل کو ضرور نوازے گا، جیسے کہ کہا گیا کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے۔ اس کی وجہ یہی وجوہات تھیں۔ نیوز کس اینگل پہ بیس کر رہی ہے، کیا کسی کا فائدہ مند اس میں کسی کو فائدہ دے رہی ہے، کیا کسی کو نقصان دے رہی ہے، اور جس کو فائدہ دے رہی ہے اس نے نوازنا ہے، ڈیفینیٹلی نوازنا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر کمائیاں ہوتی ہیں، اور چینلز نے یہی کہنا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اپنی نیوز کے ذریعے، نیریٹو کے ذریعے ہم فائدہ دے رہے ہیں، اب کچھ فائدہ ہمارا بھی تو بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کون سا فیکٹر ہے جسے میڈیا یوز کرتا ہے کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے۔ تو دوسرا فیکٹر ہے سلیکشن آف دی نیوز، یعنی کہ کون سی خبر ہے جسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنانے کے لیے، اور کون سی خبر ہے جسے آپ نے نظر انداز کرنا ہے۔ یہ میڈیا کی ثوابدید ہے، یہ میڈیا چینل کی ثوابدید ہے، اور یہ میڈیا مالکان کی ثوابدید ہے۔ اب ہوا کیا، فوج کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پی ایم ایل این سے محمد زبیر صاحب ہم سے ملنے آئے تھے نواز شریف اور مریم نواز کے سلسلہ میں، اور ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی۔ یہ بات جب مریم نواز سے پوچھی گئی تو انہوں نے مکمل طور پہ اس کی تردید کی کہ ہمارا کوئی بھی اسپوکس پرسن اور پی ایم ایل این کا کوئی بھی لیڈر آرمی چیف سے نہیں ملا۔ جب یہی سوال محمد زبیر صاحب سے خود کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہاں میں آرمی چیف سے ملا تھا، لیکن آدھا سچ بتایا گیا ہے، چونکہ میرا آرمی چیف سے ذاتی تعلق ہے اور میں ذاتی تعلق کی بنیاد پہ آرمی چیف سے ملا ہوں، لہٰذا میں نے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالہ سے آرمی چیف سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اس چیز کی تردید کر دی۔ اب ہوا یہ کہ 29 اکتوبر کو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ جو بتایا گیا وہ پورا سچ تھا، محمد زبیر صاحب آرمی چیف صاحب سے ملے تھے اور نواز شریف اور مریم نواز کے سلسلہ میں ہی ملے تھے۔ اب اس خبر کو اے آر وائی نیوز نے ایز اٹ از جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کو اپنے نیوز چینل کا اور نیوز بلیٹن کا حصہ بنایا، جبکہ جیو نیوز نے اس چیز کو سرے سے اپنے نیوز بلیٹن میں شامل ہی نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو خبر تھی یہ بظاہر پی ایم ایل این کے نیریٹو کو نقصان پہنچا رہی تھی، کیونکہ اس کے قائدین نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہماری ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی، جبکہ یہ جھوٹ بعد میں پکڑا گیا۔ تو ہوا یہ کہ اس کو جیو نیوز نے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ نہیں بنایا، اور اس سے فائدہ ہوا کس کو؟ پی ایم ایل این کو۔ اور جس چینل پہ یہ نیوز جو ہے وہ اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنائی گئی، یعنی اے آر وائی پہ، تو اس سے نقصان ہوا کس کو؟ پی ایم ایل این کو، چونکہ پی ایم ایل این کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ میڈیا کی ثوابدید ہے، جیسے پہلے عرض کی گئی کہ میڈیا کون سی خبر کو اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنا رہا ہے اور کون سی خبر کو نیوز بلیٹن کا حصہ نہیں بنا رہا۔ اس کے اوپر میڈیا اکاؤنٹیبل نہیں ہے، آپ کا پیمرا ایکشن نہیں لے سکتا۔ آپ کے پیمرا نے کیا کہنا ہے میڈیا کو کہ فلاں خبر کو کیوں حصہ بنایا اور فلاں خبر کو نیوز بلیٹن میں شامل کیوں نہیں کیا، تو میڈیا نے کیا جواب دینا ہے؟ چونکہ یہ ہمارے
جو ایک پالیسی ہے چینل کی یہ اس کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ ہمارے پالیسی ہے چینل کی اور یہ اس کے تحت ہے، لہٰذا ہم نے اس خبر کو حصہ بنایا اپنے نیوز جو بلیٹن تھا، اور اس خبر کو جو ہے بلیٹن کا حصہ نہیں بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا کون سا فیکٹر ہے جسے یوز کرتے ہوئے میڈیا اپنی خبر کو نشر کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا فیکٹر ہے پرائیورٹی آف دا نیوز۔ جس خبر کو آپ نشر کرنے جا رہے ہیں آپ نے اسے کتنے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اسے امپورٹنس کتنی دی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب پاکستان میں 3 سے 5 منٹ کا آپ کا نیوز بلٹن کا دورانیہ تھا، اب یہ بڑھتے 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 جو ہے 20 سے 25 منٹ تک چلا گیا ہے، اور عوام کی اکثریت جو ہے سارا نیوز بلٹن نہیں سنتی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نیوز بلٹن میں موسم کی خبریں ہوتی ہیں، اسی نیوز بلٹن میں کھیلوں کی خبریں ہوتی ہیں، اسی نیوز بلٹن میں جو ہے وہ شوبز کی خبریں ہوتی ہیں، تو سارا نیوز بلٹن اکثریت عوام نہیں سنتی۔ اور آپ نے جو پہلے تیسرے چوتھے اور 5ویں نمبر پہ خبریں رکھی ہوتی ہیں ان کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ 3 اکتوبر 2020 رات 9 بجے کی جو خبریں تھیں، جیو نیوز نے جو پہلی ہیڈ لائن لگائی وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا کہ حکومت کے مخالف 11 جماعتوں نے مل کے ایک جماعت بنائی ہے جو حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور جس سے حکومت کے ساتھ کو نقصان پہنچے گا۔ اب ایک نیریٹو ڈیولپ ہونے لگا۔ وہ نیریٹو کیا تھا؟ وہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کے حق میں تھا اور حکومت کے خلاف تھا۔ آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہٹلر نے اسی طرح کی خبریں پھیلا کے جو عوام کا نیریٹو چینج کر کے لاکھوں جیوز کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح سے آپ پی ڈی ایم کے جو ممبران ہیں، جو یہ جماعتیں ہیں، اگرچہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، اگرچہ وہ ملک مخالف بیانیاں دے رہے ہیں، اگرچہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اگرچہ وہ لوگ جو ہے وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اگرچہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کی ساکھ کو اور پاکستان کی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ بظاہر نقصان پہنچ رہا ہے، اگرچہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بیانیاں لے کر کے انڈیا اپنے نیوز چینلز پہ چلا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بظاہر غلط ہیں جو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی اب نیوز چینل پرائیورٹی آف نیوز کی بنیاد پہ آپ کسی بھی نیوز چینل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس خبر کو پہلے کیوں رکھا اور آپ نے اس خبر کو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ کیوں رکھا اور آپ نے اس خبر کو کیوں شامل کیا، آپ نے اس خبر کو کیوں شامل نہیں کیا۔ میڈیا نے آپ کو یہی کہہ دینا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ پالیسی ہے، اس پہ آپ کا پیمرا ہے وہ ایکشن نہیں لے سکتا، اس پہ آپ کی عدالتیں سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی۔ جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ ہم خبروں کے ساتھ ساتھ پرائم ٹائم شوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کے سامنے میں 2 ڈیفرنٹ پرائم ٹائم شوز کی ٹیگ لائن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی جو ٹیگ لائن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جو پہلے شو کی ٹیگ لائن ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پی ڈی ایم اتحاد حکومت کو گرا سکے گا، اور دوسرے شو کی ٹیگ لائن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد حکومت کو کب تک گرائے گا۔ مطلب پہلے شو میں پاسبلٹی ہے، پہلے شو کی جو ٹیگ لائن شو ہو رہی ہے اس میں پاسبلٹی ہے، حکومت جا بھی سکتی ہے، حکومت نہیں بھی جا سکتی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ پینلسٹ کو ڈالیں اور وہ بتا سکیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا وقت پورا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے سازگار وقت ہے اور اس طرح کا گراؤنڈ ہے جس پہ کھیلتے ہوئے حکومت اپنا وقت پورا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، وہ اپنا نیریٹو دیں گے۔ جو دوسرا شو ہے اور جو اس کی ٹیگ لائن شو ہو رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکومت تو گئی، انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ اب یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پیمرا یا عدالتیں میڈیا چینل سے جواب نہیں طلب کر سکتی، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی۔ پیمرا بین نہیں کر سکتا کسی شو ہوسٹ کو، کسی شو کو، کسی میڈیا چینل کو پیمرا بین نہیں کر سکتا، پیمرا اس پہ جرمانہ نہیں کر سکتا، پیمرا اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا۔ اب دیکھیے، آپ نے اگر پوچھا کسی میڈیا چینل سے خبروں میں یہ چیز آپ نے کیوں ایڈ کی یا یہ چیز کیوں ایڈ نہیں کی، اس چیز کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا یا اسے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا، تو اس نے میڈیا نے سیدھا آگے سے یہ جواب دینا کہ یہ ہماری پالیسی ہے، لہٰذا ہم نے اس چیز کو ایڈ کیا ہے اور یہ ہماری پالیسی کے خلاف تھا، لہٰذا ہم نے اسے ایڈ نہیں کیا۔ یا وہ آپ کو یہی کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم نے اس چیز کو اپنے چینل کا، اپنے میڈیا چینل کا، اپنے شو کا اور خبر نامے کا حصہ بنایا۔ ان چیزوں پہ، ان پیراہوں پہ ہم نے اس چیز کو جو ہے اپنے میڈیا کا حصہ بنایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے،
पसे पर्दा जो हकायक हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसा कि पहले बड़े बड़े एंकर्स इस चीज़ को एडमिट कर चुके हैं कि ये मीडिया पैसे लेने वाला मीडिया है, ये मीडिया रिश्वत पे चलने वाला मीडिया है, ये मीडिया स्पेसिफिक लोगों को उनके नैरेटिव को लेकर के उसको बूस्ट करने की कोशिश करता है, उनकी करप्शन को छुपाता है, उनकी बदगुमानियों को छुपाता है, क्योंकि वो उनसे खाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये शो स्टार्ट किया गया है ताकि आपके सामने वो हकाइक और वो चीज़ें रखी जाएं जिनके पसे पर्दा कुछ और बातें, कुछ और लोग और कुछ और हकाइक छुपे हुए हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन आप दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आ सके।